बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व आला आले सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो मेरे चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों को योम आरफा 9 ज़िलहज्जा की दुआ बताऊंगी इंशाअल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दुआ योम आरफा की दुआ है, और इस दिन जो कुछ मैंने और मुझसे पहले नबियों ने कहा उसमें सबसे अफजल ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी की तारीफ है, और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है बेशक। और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसकी हर दुआ कबूल होगी। और वो अगर वज़ू करके अपनी नमाज पढ़ता है तो उसकी सब की सब दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। और तहज्जुद में और योम आरफा में पढ़ी जाने वाली दुआ में क्या मुनासबत है इन दुआओं में। योम आरफा में भी अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते हैं, और तहज्जुद की नमाज के वक़्त रात के आखिरी हिस्से में भी अल्लाह पाक आसमानी दुनिया पर आते हैं। और ये ऐसी घड़ियां हैं, ये ऐसे वक्त हैं जब हमारी दुआएं कबूल होंगी नहीं बल्कि हो जाती हैं कबूल, और अल्लाह ताला हमारी सब दुआएं कबूल कर लेता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इसमें दुआ कौन सी है? इसमें तो अल्लाह की तारीफ और अल्लाह पाक की तौहीद का बयान है। दुआ कहाँ है? इसे दुआ कहा जा रहा है। इसमें जब कहा जा रहा है हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर के अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है, सोचिए आपकी ज़िंदगी में कौन सा मसला है, क्या गम है, क्या दुख है, क्या परेशानियां हैं, क्या बीमारियां हैं, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। सोचिए उन उलझनों को और परेशानियों को, और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जब हम पढ़ेंगे वह हुआ कुल्ली शैइन कदीर तो कहेंगे, या अल्लाह मैं कादिर नहीं हूँ कोई भी काम करने के, ये मेरे हाथ में नहीं कि मैं कुछ करूँ, मेरे हाथ में नहीं है ना अपनी जान, ना अपना नफ्स, ना अपने ख्यालात, ना अपना ये सुस्त जिस्म, और ना ही अपनी औलाद और ना ही लोग। मैं किसी चीज़ की मालिक नहीं हूँ, हर चीज़ का मालिक तू है, हर चीज़ तेरे इख्तियार में है मेरे आका। उन सब चीज़ों को तो अपनी इताअत में कबूल कर ले और इन सब को अपनी राह दिखा दे। हम हर वक्त लोगों से तवक्कुल रखते हैं। हमेशा ही देखा जाता है कि हम अपनी परेशानियां दूसरे लोगों से शेयर करते हैं, लोगों को मसले बताते हैं, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। हमने कितनी बार अपने रब को अपनी परेशानियां बताई हैं। हम लोगों को फ़ोन करते हैं, लोगों को मैसेज करते हैं, अपनी परेशानियों के दुख सुनाते हैं, तो वो सुनते हैं या नहीं सुनते, हमारे मैसेज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते भी हैं तो जवाब देते हैं या नहीं देते, हमें इन्हीं को सुनाए जाते हैं हमेशा।
اور انہی کو بتاتے رہتے ہیں. یعنی ہم نے اپنے دکھ درد لوگوں سے تو شیئر کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کریم اس ذات سے شیئر نہیں کرتے جس کے پاس ہر درد کی دعا ہے. ایسے تمام اوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم دکھوں میں گھرے ہوں، پریشانیوں میں گھرے ہوں؟ تو ہمیں سب کچھ چھوڑ کے، لوگوں کو، سب کو چھوڑ کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں، جب تک اللہ پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے ہمارے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس کے سوا کبھی کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، اس لیے کہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا اللہ پاک ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں. یعنی حاجت روائی اور کار سازی کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. سب اسی کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعاؤں کا جواب دے. بے شک تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج آپ نے کثرت سے جو ذکر کرنا ہے وہ یہی دعا ہے جو بار بار پڑھنی ہے اور بار بار اللہ سے مانگنا ہے. اور اسی دعا کو سامنے رکھ کر 3 بار 5 بار 7 بار 8 بار جتنی بار بھی ہو سکتا ہے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا بے سکونی ہے، یا کوئی بے چینی ہے، تو پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے کہ یا اللہ میرا ہر دکھ دور کر دے، یا اللہ میری ہر ضرورت پوری کر دے، یا اللہ پاک میرے اوپر اپنے کرم اور رحمت کی بارش فرما دے، یا اللہ میرے سارے مسائل میری مشکلیں حل کر دے. اللہ کو ہی پکارتے جانا ہے اور اللہ سے ہی مانگتے جانا ہے. اللہ پاک کو پکارو اور دیکھو کیسے کالے اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ایک بار بھی پڑھنے سے اگر دعا قبول ہو ہی جاتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی بار قبول ہوگی اور کتنی زیادہ قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. یعنی صبح صبح صدقہ کر دیا آپ نے، اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور ہماری 10 خطائیں بھی مٹا دی جائیں گی جب ہم یہ دعا صبح صبح پڑھ لیتے ہیں. اور ہمارے 10 درجات بھی بلند کر دیے جائیں گے، اور شام تک ہم شیطان سے اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں گے. تو ناظرین، یہ دعا تو ہمیں ہمیشہ پڑھنی چاہیے صبح اور شام، اور یوم عرفہ میں اور تہجد کے وقت ہمیں اس دعا کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، اور یہ دعا خود بھی پڑھنی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. اور اگر ہم یہ دعا شام کو پڑھ لیتے ہیں تو صبح تک ہمارے لیے یہی انعامات ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے گا، اپنی حفاظت میں رکھے گا. اور ہمیں آج یوم عرفہ کے دن لازم پڑھنی ہے، تو پلیز اللہ کے واسطے 100 بار پڑھیں اور دوسروں کو بھی تاکید کریں. اور پیارے بہن بھائیوں، دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ آپ کا دل اللہ کی ہیبت اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو،
اور جسم کی زہری حالت پر بھی اللہ کا خوف پوری طرح ظاہر ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں اور تمام انداز و اعتبار سے مسکینی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ دراصل دعا مانگتے وقت انسان کو اس تصور سے لرزنا چاہیے کہ میں ایک فقیر، ایک بے نوا مسکین ہوں، اگر خدا نخواستہ میں اس در سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے اللہ ہی سے ملا ہے، اور اگر اللہ نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اللہ ہی ہر چیز کا وارث ہے، اسی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، بندہ تو محض فقیر اور عاجز ہے۔ قرآن پاک میں ہدایت ہے، اپنے رب کو عاجزی اور زاری کے ساتھ پکارو۔ عبدیت کی شان بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت عاجزی کے ساتھ پکارے اور اس کا دل و دماغ، جذبات و احساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور اس کے ظاہر و باطن کی پوری کیفیت سے احتیاط سے اللہ پاک سے جھک کے رو رو کے مانگیں، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ اس دن میں اپنا سب کچھ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جو دینے والا ہے اسی سے مانگیں، جو دینے والا ہے، جو قادر ہے۔ تو آؤ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سب مل کر اللہ پاک سے اپنی دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔